السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو خیریت سے رکھے۔ اسر اللہ لنا ولکم العافیہ، وسلمکم اللہ واسدکم اللہ فی الدارین ومن تحب۔ اللہ کا فضل، اس کی مہربانی ہے کہ آپ ایک بار پھر اگلی کلاس کے اندر آ گئے ہیں۔ یہ بھی اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے آپ کو قرآن مجید کے لیے اور نبی علیہ السلام کے فرمان کے لیے طاقت اور قوت دی ہے۔ اور وما توفیق الا باللہ کے تحت یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے، آدمی خود کچھ نہیں کر سکتا۔ کیا خیال ہے جی؟ جی سر، آپ جی بالکل سر، صحیح کہہ بالکل۔ رہے ہیں۔ تو آج آپ کو جیسے پتہ ہے کہ ہم شروع کرنے لگے ہیں سورہ حجرات، اور سورہ حجرات جو ہے یہ 26ویں پارے میں ہے۔ تو بلا تاخیر، چونکہ اتوار والے دن ذرا مصروفیت زیادہ ہوتی ہے، تو بلا تاخیر ہم اس کو آغاز کرتے ہیں۔ تو سورہ حجرات یہ 26ویں پارے میں ہے، اور حجرہ کی جمع ہے حجرات، اور اس کے اندر چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات کے حجرات کا ذکر ہے، تو لہٰذا اس تناظر میں اس صورت کو سورہ حجرات کہا جاتا ہے۔ اور یہ بڑی اہم آیات اس کے اندر موجود ہیں، بڑی اہم صورت ہے قرآن مجید کی۔ خاص طور پر ہمارے اس لیکچر میں خواتین بھی موجود ہیں، تو گھریلو معاملات میں، معاشرتی معاملات میں، سماجی معاملات میں، جس کو آپ سوشل کانٹیکٹس کہتے ہیں، اور سوسائٹی کے اندر آپ کا تعلق ہے آپ کے بھائی کے ساتھ، آپ کی بہن کے ساتھ، ساس کا بہو کے ساتھ، ایمان والے کا ایمان والے کے ساتھ، اس کی بہترین جو اصول اور ضابطے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات میں بیان کیے ہیں۔ اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمان کہا ہے جس کی دو چیزوں سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ کون سی دو چیزیں؟ ہاتھ اور زبان۔ ہاتھ اور زبان۔ آپ کو پتہ ہے ہاتھ سے آدمی قتل کر سکتا ہے، نقصان پہنچا سکتا ہے، چوری کر سکتا ہے، بدکاری کر سکتا ہے، اور زبان سے انسان جھوٹ بول سکتا ہے، بہتان لگا سکتا ہے، وعدہ خلافی کر سکتا ہے، غیبت کر سکتا ہے۔ غرض ہے کہ یہ دو چیزیں ہمارے جسم کے حصے بہت اہم ہیں۔ خاص طور پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زبان کو تو پکڑ کے فرمایا تھا کہ یہ جو زبان ہے یہ جہنم میں لے جانے کا کثرت کے ساتھ باعث ہے۔ حالانکہ بہت چھوٹی سی چیز ہے، لیکن 6 فٹ کا 5.5 فٹ کا آدمی جو ہے وہ اس چھوٹی سی چیز کی وجہ سے جہنم میں چلا جائے گا۔ اس لحاظ سے اگر کسی آدمی نے اپنی سوشل لائف کو بہتر بنانا ہو، گھریلو زندگی کو، ازدواجی زندگی کو، میٹریمونین لائف کو، خاوند اور بیوی کا آپس میں معاملہ ہے، معاشرتی طور پر ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان اصولوں کو ذہن میں رکھے جو اصول اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بیان کیے۔ جی واضح ہو گیا جی؟ جی سر۔ اور دوسرے نمبر پر اس کا آغاز کرتے ہیں نا، تو اس میں ہے بنیادی حقوق کی باتیں جس طرح آج کل کی جاتی ہیں۔ تو صاف ظاہر ہے کہ آپ کو پتہ ہے حقوق کی باتیں کرنے والوں کو پہلے یہ علم ہونا چاہیے کہ آپ کو سب سے پہلے حق کس کا ادا کرنا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، جس نے آپ کو پیدا کیا ہے۔ الذی خلقک کا فسواک فعدلک۔ اللہ تعالیٰ نے 3 چیزیں بیان کی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد فسواک فعدلک، اس نے آپ کو بڑے توازن اور بڑے متوازن انداز میں پیدا کیا ہے، اور تعدیل کی ہے، بہترین شکل و صورت سے آپ کو بنایا ہے، اور احسن صورکم، بہترین تمہاری صورتیں بنائی ہیں۔ اگر آپ کو اسکول میں جانے کا اتفاق ہوا ہو تو آپ کو پتہ ہے کہ ایک ہی لائن ڈفرینٹ لوگ لکھتے ہیں، لیکن ایک ہی رائٹنگ بہت اچھی ہوتی ہے، دوسرے کو آپ کو پڑھنے کو دل نہیں کرتا۔ ایسے ہی ہے جی؟ جی سر۔ تو یہاں پر بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی شکل بنائی، آپ کے ناک، کان، زبان بنائے، تو کتنے پیارے اور کتنے خوبصورت بنائے، تو کتنے یعنی کہ متوازن بنائے ہیں، کتنی خوبصورتی کے ساتھ ان کو لگایا ہے۔ اور پھر جب ہم قرآن مجید کی آیات پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا فی ظلمات ثلاث، والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، سورہ آل عمران میں ہے۔ دوسرے مقامات پر فرمایا فی ظلمات ثلاث، کے 3 اندھیروں میں، یعنی کہ پیٹ کا اندھیرا ہے، رحم کا اندھیرا ہے، اور اس سے جھلی کا اندھیرا ہے جو بچے کے اوپر لپٹی ہوئی ہوتی ہے۔ ان 3 اندھیروں میں اللہ نے تمہاری شکلیں بنائی ہیں، تمہاری صورتیں بنائی ہیں۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، تو انتہائی بابرکت ہے اللہ جو اتنا پیارا اور اتنا خوبصورت پیدا کرنے والا۔ ٹھیک ہے کہ نہیں جی؟ جی سر۔ جی سر۔ اور آپ یہ جو لوگ ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں نا، آپ بچوں کی پیدائش دیکھ لیں کہ وہ بچہ جو 9 ماہ کے بعد دنیا میں آتا ہے، اور پھر وہ بچہ جس نے 9 ماہ کے اندر عرصے میں لوگوں کو، باپ کو، ماں کو تکلیف پہنچائی ہے، کئی مسائل سے گزارا ہے، ہاسپٹلس کے مسائل، ادھر کے مسائل، ادھر کے مسائل، مالی مسائل،
और उसके बाद जब वो पैदा होता है अल्लाह के फजल और उसकी मेहरबानी से, तो किस तरह उसको चूमा जाता है, किस तरह उससे प्यार किया जाता है, किस तरह उसको दिल से लगाया जाता है। तो ये अल्लाह ताला का फजल है। लिहाजा सबसे पहले अल्लाह ने इसको शुरू किया है इस बात से कि ईमान वालों को मुखातिब करके पहली बात ये की कि सबसे बेहतरीन और सबसे आला और सबसे पहले ये हक है कि तुम अल्लाह ताला का हक अदा करो। और फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू। तो इस सूरत के अंदर मुख्तलिफ किस्में हैं, 5 किस्में इस तरह नीचे बयान भी की गई हैं। एक है ईमान वाले का ताल्लुक अल्लाह ताला के साथ, तो अल्लाह ताला ने ईमान वालों को कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू। फिर है ईमान वालों का ताल्लुक रसूल के साथ, तो फिर अल्लाह ताला ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू। फिर ईमान वालों का ताल्लुक होता है बाद का नाफरमान लोगों के साथ, तो फिर या अय्युहल्लज़ीना आमनू कह के उनको हदायत दी है। फिर ईमान वालों का ताल्लुक होता है ईमान वालों के साथ, उनको भी अल्लाह ताला ने इसी से पुकारा है कि ऐ ईमान वालों। फिर ईमान वाले डिफरेंट हो जाते हैं कि दोनों ईमान वाले हैं लेकिन एक हाजिर है और एक गायब है। जिस तरह आप मैं और आप इस वक्त हाजिर हैं, एक दूसरे की बात सुन रहे हैं, लेकिन हमारे कई रिलेटिव्स हमारी बात को नहीं सुन रहे, तो वो ईमान वाले गैर हाजिर हैं, हमसे दूर हैं। तो अल्लाह ताला ने 5 किस्में यहाँ बयान की हैं और पांचों किस्म के अहकामात में या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहा है। तो सबसे पहले ही अल्लाह और उसके रसूल का मामला है, फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू। अब या अय्युहल्लज़ीना आमनू में आप में से कौन कौन शामिल है जी? सब लोग। सब लोग शामिल हैं। आप ईमान वाले हैं, जितनी भी खवातीन सुन रही हैं, जितने भी मर्द सुन रहे हैं, ये सारे ईमान वाले। तो अब आपको क्या कहा गया है? ला तुकद्दिमू, आगे ना बढ़ो। कदम कहते हैं उसको है, आपको जब कदम रखते हैं फुट स्टेप, तो एक कदम आप आगे रखते हैं तब आप चलने के काबिल होते हैं। और जो है ना फिरौन, उसके बारे में भी कहा गया है यकदुमु कौमहू, कि वो अपनी कौम की क़यादत करेगा, आगे होगा और पीछे पीछे कौम होगी जब वो जहन्नम में फेंके जाएंगे। तो यहाँ अल्लाह ने फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों। ईमान वालों को अब खबरदार हो जाना चाहिए कि अल्लाह ताला यहाँ क्या कहना चाह रहा है। तो ईमान वालों को अल्लाह ताला ने क्या हुक्म दिया है? ला तुकद्दिमू बैन यदैल्लाहि व रसूली, अल्लाह और उसके रसूल से आगे ना बढ़ो। अल्लाह और उसके रसूल से आगे ना बढ़ो, यानी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला और उसके रसूल से आगे ना बढ़ने का मतलब अब क्या है? साफ ज़ाहिर है कि अल्लाह ताला ने आपको पैदा किया है, ठीक है जी। तो अल्लाह ताला ने आपको पैदा किया है, तो आप किसी भी मामले में अपनी अकल को इस्तेमाल करते हुए शरीयत से एक तरफ होकर, अल्लाह के दीन से एक तरफ होकर फैसला जब भी करेंगे, तो इसका मतलब है आप अल्लाह और उसके नबी से आगे बढ़ गए। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आ जाए तो आदमी अपनी अकल इस्तेमाल नहीं करेगा, क्योंकि अकल महदूद है और अल्लाह ताला की जो वही है वो लामहदूद है, उसके अंदर अल्लाह ताला ने जो अहकाम दिए हैं। तो लिहाजा यहाँ पर अल्लाह ताला ने फरमाया कि आगे ना बढ़ो। ला तुकद्दिमु मुकद्दमा युकद्दिमु, आगे मत बढ़ो। अल्लाह ताला ने शरीयत बनाई, तो शरीयत के अंदर अल्लाह ताला ने सारी चीज़ें में बयान कर दी हैं। और आपको मालूम है दो चीज़ें आपके सामने हैं, एक है अल्लाह ताला की बात और एक है अल्लाह के मुखालिफ की बात। तो बताइए किसकी बात मानने से इंसान को फायदा है और किसकी बात मानने से इंसान को नुकसान है? अल्लाह की बात मानने से इंसान को फायदा है और अल्लाह की बात ना मानने से इंसान को नुकसान है। अच्छा, इसमें ना हम थोड़ा सा, चूंकि आप सब लोग पढ़े लिखे हैं, लॉजिक को समझते हैं, मंतक को समझते हैं, तो साफ ज़ाहिर है दुनियावी तौर पर भी आप ऐसे आदमी के पास जाते हैं मसला लेकर अपना, जिसको डायग्नोज करवाने के लिए, या कोई आपको प्रॉब्लम अल्लाह ना करे हो तो डॉक्टरी लिहाज से भी आप ऐसे आदमी के पास जाते हैं ना जो जो एक्सपर्ट हो, अपने काम का माहिर हो। उस माहिर के पास भी जाते हुए आपको यकीन होता है कि ये गलती कर सकता है, तो इसीलिए बात औक़ात आप कंसल्टेंट को चेंज करके किसी और के पास चले जाते हैं। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो गलती कर ही नहीं सकता। जी सर। जी सर। अच्छा, फिर है फिर है गलती का जरिया। जब साफ ज़ाहिर है गलती के जराए खत्म है, तो गलती हो ही नहीं सकती। मिसाल के तौर पर गलती का एक जरिया ये होता है, आप गाड़ी चला रहे हैं, आपको अल्लाह न करे ऊंग आ गई, तो बताइए ऊंग आने से क्या हो सकता है? एक्सीडेंट। एक्सीडेंट हो सकता है। आपको नींद आ जाए गाड़ी चलाते हुए, तो फिर क्या हो सकता है? एक्सीडेंट हो सकता है। आप भूल जाएं तो क्या हो सकता है? किसी का हक मार सकते हैं आप कि मैं भूल गया, मुझे नहीं पता मैंने पैसे देने थे कि नहीं देने थे। आप गुमराह हो जाएं कि आपको रास्ता भूल जाए, तो फिर भी आप मंजिल पे नहीं पहुंच सकते। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला इन तमाम नकाइज से बिल्कुल बरी है, उसकी ज़ात सुबहान है, यानी कि वो पाक है। हम उसकी पाकीज़गी बयान करते हैं कि उसके अंदर इस तरह का कोई नक्श नहीं है। उसने फरमाया ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम, ना उसको नींद आती है ना ऊँघ आती है। तो मानना पड़ेगा लॉजिकली भी कि जिस ज़ात को नींद और ऊँघ नहीं आती, और ला यज़िल्लु रब्बी वला यंसा, ना वो गुमराह होता है ना वो भूलता है, उस ज़ात के कलाम में गलती भी नहीं हो सकती। वाज़ेह हो गया जी? जी सर। अब उसने फरमाया कि ला तुकद्दिमू, अल्लाह और उसके रसूल से आगे मत बढ़ो।
क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको ना हुक्म दिया है तागूत का इज्तनाब करने का। तागूत क्या है? कुरान मजीद में तागूत 8 मुकामात पर आया है। और हमें सोचना चाहिए अल्लाह ताला ने हमें तागूत से बचने को हुक्म दिया, और तागूत से बचते हुए अल्लाह ताला ने हमें फरमाया कि अल्लाह और उसके रसूल की बात को मानो। और जब तुम अल्लाह और उसके रसूल की बात से आगे बढ़ोगे तो साफ ज़ाहिर है कि वो जो आगे बढ़ने वाली बात होगी वो अल्लाह ताला की बात तो नहीं होगी, वो तागूत की बात होगी। और तागूत क्या करता है? वो अंधेरों से आदमी को अंधेरों में ले जाता है रोशनी से निकाल कर। अल्लाह ताला ने पहले तागूत की आयत हम देख लें, 8 मुकामात पर है। पहली आयत है कुरान मजीद में सूरह बकरा में, साथ साथ ही है आयतुल कुर्सी के बाद, ला इकराह फिद दीन कद तबय्यन रुश्द मिनल गई फमन यकफुर बित्तागूति व युमिन बिल्लाहि। अल्लाह ने फरमाया कि जो तागूत का इनकार करे और अल्लाह ताला पर ईमान ले आए, ये पहली आयत है। इसके साथ मुतसिल दूसरी आयत है, फरमाया अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनु युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर वल्लज़ीना कफरू औलियाहुमुत तागूत युखरिजूनहुम मिनन-नूरि इलज़्ज़ुलुमात। वहां पर भी तागूत का जिक्र करके फरमाया कि तागूत अंधेरों में ले जाता है रोशनी से निकाल कर। तीसरा मुकाम है, 3 मुकाम है सूरह निसा में। सूरह निसा का पहला मुकाम है, फरमाया अलम तरा इलल्लज़ीना ऊतू नसीबम मिनल किताबी युमिनूना बिल जिब्ति वत तागूत। कि वो लोग जिनको किताब का हिस्सा दिया गया है वो जादू पर ईमान रखते हैं और तागूत पर ईमान रखते हैं, हालांकि उनको तो मना किया गया था कि इस पर ईमान नहीं रखना। चौथा मुकाम भी सूरह निसा के अंदर ही है, अलम तरा इलल्लज़ीना, अल्लाह फरमाता है कि अलम तरा इलल्लज़ीना यज़ुमूना अन्नहुम आमनू बिमा उनज़िला इलैका व मा उनज़िला मिन क़ब्लिका युरीदूना अन यतहाकमू इलत तागूत। फरमाया वो लोग जो गुमान करते हैं, दावा तो ये करते हैं कि हम अल्लाह और उसके रसूल की बातें मानते हैं, कलमा हम अल्लाह के नबी अलैहि सलाम का पढ़ते हैं, लेकिन चाहते हैं कि उनके फैसले तागूत करे। पांचवा मुकाम भी सूरह निसा में है, अल्लज़ीना आमनू युकातिलून फी सबीलिल्लाहि वल्लज़ीना कफरू युकातिलून फी सबीलित तागूत। कि जो लोग ईमान वाले हैं वो अल्लाह की राह में लड़ते हैं, जो ईमान वाले नहीं है काफिर हैं वो तागूत की राह में लड़ते हैं। छठा मुकाम सूरह माइदा में है, फरमाया मिनहुम मन लानहुल्लाहु वजाला मिनहुमुल किरदत वल खनाजीर व अबदत तागूत। कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने तागूत की इबादत की, उसके असूल उसके ज़ाब्ते माने। फिर सातवां मुकाम है सूरह नहल में, अल्लाह ताला फरमाते हैं हमने हर नबी को वलगत बासना फी कुल्ली उम्मतिन रसूलन, हमने हर बस्ती में रसूल भेजा, क्या कहने के लिए? अनेबुदुल्लाह वज्तनिबुत तागूत, कि अल्लाह की बात माननी है, तागूत की बात नहीं माननी। और आठवां मुकाम है, अल्लाह ताला फरमाता है कि वल्लज़ीना इज्तनबुत तागूत, सूरह जुमर में, वल्लज़ीना इज्तनबुत तागूत अन याबुदूहा व अनाबू इलल्लाहि लहुमुल बुशरा। कि वो लोग बहुत अच्छे हैं, बेहतरीन हैं, उनके लिए खुशखबरी है जिन्होंने तागूत को छोड़ दिया और अल्लाह ताला की तरफ रुजू कर लिया। हाँ जी, आयात समझ आ गई जी? जी सर। तो ये तागूत का 8 मुकामात पे अल्लाह ने जिक्र करके हमें क्या फरमाया है कि इन तागूत से बचना है। और तागूत क्या करता है? ये अल्लाह और उसके रसूल से आगे निकलवाता है, खवातीन को भी मर्दों को भी। ठीक है जी? तो अल्लाह ताला ने जो हुक्म दिया हुआ है, अल्लाह ताला के नबी अलैहि इस्लाम ने जो हुक्म दिया हुआ है उसमें हमारी खैरियत ही खैरियत है। लेकिन तागूत, अब तागूत का माना भी समझ लें हम एक और लिहाज से, कि तगा का मतलब होता है हाथ से बाहर निकल जाना। और आप हाथ से बाहर निकलने को क्या दुनियावी तौर पे पसंद करते हैं? इसकी हम आपसे एक दो सवाल पूछ लेते हैं। सबसे पहले आप ये बताएं कि ब्लड प्रेशर का एक नॉर्मल आला है 120/80, तो कोई आदमी चाहेगा कि उसका ब्लड प्रेशर 220 और 270 हो जाए? जी। नो नो सर। सर। क्या होगा, क्या हो सकता है अगर ऐसा हो जाए तो? उसको बहुत ज्यादा हेल्थ के मसाइल होंगे। हेल्थ के मसाइल हो जाएंगे। तो पानी जब आप देखते हैं ना, पानी जब टैंकी से बाहर निकलता है और आप देख रहे हैं, आपने मोटर चलाई हुई है, टैंकी से पानी जैसे ही बाहर निकलना शुरू हुआ तो आपका पहला रिस्पॉन्स क्या होता है? मोटर बंद कर दो। मोटर बंद मोटर करें। मोटर बंद कर दो। अब मेरा अगर रिस्पॉन्स हो के चलने दो तो आप कहेंगे कि बंद करना जरूरी है क्योंकि ये खराब कर देगा घर को और बाहर तक मसले फैल जाएंगे, हमसाए तंग होंगे, घर गीला हो जाएगा, छत जो है वो खराब हो जाएगी। तो अब ये गौर करें, अल्लाह ताला ने इसी को इस्तेमाल किया सूरह हाका में कि अन्ना लम्मा तगल माऊ, जब पानी अपनी हाथ से बाहर निकला, हमने उसको बाहर निकाला, वो नूह अलैहि इस्लाम का जो सैलाब है। अब बताइए सैलाब आप में से कौन आदमी पसंद करता है? कोई नहीं। कभी नहीं। अब आपसे मेरा सवाल है कि सैलाब, पानी तो आपको बहुत पसंद है, तो सैलाब की शक्ल में पानी क्यों पसंद नहीं है? वही तो पानी है ना। सर वो डिस्ट्रक्शन कॉज करता है। इसका मतलब है कुछ कोई मसला जरूर है।
اگر ہم ان دنیاوی پیمانوں پہ تولے نا، تو دنیاوی اصولوں میں اگر کوئی چیزیں آگے پیچھے ہو جائیں تو انسان کو نقصان پہنچتا ہے. تو سب سے بڑا نقصان تو یہ ہے نا کہ اللہ اور اس کے رسول سے ہی آگے نکل جائے. تو اس لیے فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو. ٹھیک ہے جی. اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو. ٹھیک ہو گیا جی؟ سمجھ آ گئی جی؟ اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھنے سے کیا مراد ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ سے بھی آگے بڑھ گئے. اللہ تعالیٰ نے اپنی وہی والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. نبی علیہ السلام جو بات کرتے ہیں دین میں وہی کے ذریعے کرتے ہیں. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے یہاں فرما دیا ہے کہ تم نے اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھنا. اور اس کو اللہ تعالیٰ نے بڑے مقامات پہ فرمایا ہے، جس طرح سورہ احزاب میں بھی فرمایا، شاید آپ نے پڑھی بھی تھی سورہ احزاب کی آیت نمبر 36، وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ. صاحب ذرا اس وقت اس لیکچر کو مومن بھی سن رہے ہیں اور انشاءاللہ مومنہ عورتیں بھی سن رہی ہیں. دونوں کو علیحدہ علیحدہ مخاطب کیا ہے کہ کسی ایمان والا مرد ہو ایمان والی عورت ہو، اس کے لیے جائز ہی نہیں، لائق ہی نہیں، اس کے لیے بالکل حرام ہے کیا چیز کہ اللہ اور اس کا رسول فیصلہ کر دیں علیہ الصلوۃ والسلام تو وہ اپنی مرضی استعمال کرے. ان یکون لهم الخیارۃ من امرہم. اب اگر اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے تو رزلٹ کیا نکلے گا؟ فقط ضل ضلالا مبینہ، تو وہ واضح گمراہی میں شکار ہو. تو یہ ہے جی اللہ تعالیٰ کے رسول سے آگے نہ بڑھنے کا مطلب یہ ہوا کہ کتاب و سنت سے آگے نہیں بڑھنا. اب دیکھیے کتاب و سنت کے اندر اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ نا پچھلے دنوں بہت سارے فتنے آپ نے دیکھے ہیں، غزہ کے اندر، فلسطین کے اندر، پھر پاکستان کے اندر، پھر اس وقت جو پاکستان میں الیکشن کا پروسیس ہو رہا ہے، پھر دائیں بائیں آپ سارے سچویشن کو جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے یہ چیز بیان کر دی ہے کہ کتاب و سنت سے آگے بڑھنا، کتاب و سنت سے آگے بڑھنا تو یہ پاسبل نہیں ہوتا. اور آپ دنیاوی طور پہ ساری چیزیں دیکھتے جائیں نا تو آپ کو انشاءاللہ یقین آ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے منع کیا ہے کہ دنیاوی طور پر بھی ہم ان چیزوں کو فالو کرتے ہیں. پیسنجر کہاں بیٹھتا ہے جہاز میں اور پائلٹ کہاں بیٹھتا ہے بتائیں؟ سنجے پیچھے سیٹ پہ بیٹھتا ہے، پائلٹ پٹ پہ بیٹھتا ہے. تو اگر کوئی پیسنجر یہ ضد کرنا شروع کرتے میں نے پائلٹ سے آگے بیٹھنا ہے تو کیا کریں گے؟ کیا کریں گے جی آپ؟ نہیں بیٹھنے دیں گے. نہیں بیٹھنے دیں گے. وہ آپ کہیں گے تو تیرا دماغ خراب ہو گیا. تو آخری وہ اس نے تو چلانا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں چلا رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اصول دے دیے. تو اب آپ بتائیے قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے حکومت چلانے کے اصول دیے ہیں یا نہیں؟ دیے. تو وہ ہماری حکومتوں کی یہ بات سمجھ نہیں آ رہی ہے. یہ اللہ تعالیٰ سے بھی آگے بڑھے ہوئے ہیں، رسول سے بھی آگے بڑھے ہوئے علیہ الصلوۃ والسلام، اور یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارے پاس قوانین نہیں ہے، اصول نہیں ہے، ضابطے نہیں ہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ضابطے بنا کر کہا تھا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. پھر اللہ نے یہ بھی فرمایا سورہ نساء میں فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. یہ بھی فرمایا ہے کہ اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین، کہ اگر اللہ اور اس کے رسول کی بات نہیں مانتے تو اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا. تو یہ ہے جی اس کی تشریح کہ ہم نے کسی بھی معاملے میں اللہ اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھنا. کیوں جی؟ انشاءاللہ ٹھیک ہے. جی سر جی انشاءاللہ. سر. کتاب و سنت کے پیچھے پیچھے چلیں گے، جدھر وہ لے جائے گی ادھر ہی چلتے رہیں گے. ٹھیک ہے جی. وہ چاہے میک اپ کا معاملہ ہے، چاہے شادی کا معاملہ ہے، چاہے غمی کا معاملہ ہے، چاہے کوئی اور معاملات ہیں، وہ آگے آپ کے آ بھی جائیں گے. اور کیا کرنا ہے؟ واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے. اب یہ جملہ بڑا اہم ہے، واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو. لہٰذا دو یہاں اللہ نے حکم دے دیے. ایک یہ دیکھ سکتے ہیں اب لا تقدموا، یہ ہوگی نفی، اور واتقوا اللہ یہ ہو گیا امر. یعنی کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے نہیں کی ہے کہ یہ ایک منع کر دیا ہے اور اس کا حکم دے دیا ہے. یہ وہی ہے ڈوز اور ڈو ناٹس والا حساب ہے کہ یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا. کیا نہیں کرنا جی؟ بتائیں کیا نہیں کرنا؟ اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھنا. ہاں یہ نہیں کرنا. اور کرنا کیا ہے؟ طاغوت سے بچنا ہے. نہیں، اس کا ترجمہ ہے واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے. واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ واتقوا اللہ کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے. کیوں؟ بے شک اللہ تعالیٰ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہے کہ اللہ سننے والا ہے اور اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے. اللہ تعالیٰ سننے والا کس لحاظ سے ہے کہ اس کی سماعت ہماری سماعت کی طرح نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سماعت اور اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے وہ اس کے لحاظ سے ہی ہے. اور اللہ تعالیٰ کو اللہ نے انسان کو بھی سمیع بنایا، بصیر بنایا، لیکن انسان کئی چیزیں نہیں سن سکتا اور اس کی جو سماعت ہے مفقود ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، معدوم ہو جاتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے، سننے والا ہے اور اس سے واقف بھی ہے کہ اس کی اصل کیا ہے،
اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ چیزوں کو سننے والا اور جاننے والا ہے، جو اس کی صفات ہے۔ تو یہ اس کی پہلی آیت کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں ہمیں ایک تو نہیں کر دی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھنا، اور ان معاملات میں اللہ سے ڈرنا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ غور کریں، جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ نکاح دیا کرتے تھے، اس کے اندر جو آیات پڑھی جاتی تھی، اس کے اندر آپ نے غور نہیں کیا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے وہاں تقوی کا ہی حکم دیا ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ناس کو مخاطب کیا سورہ نساء کے اندر، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ نکاح میں آیت پڑھی کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ پھر وہ جو تیسری آیت آپ پڑھتے تھے علیہ الصلوۃ والسلام سورہ احزاب سے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ تو یہ تقوی اور پرہیزگاری یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، یہ اتنا اہم حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر حاجت کے موقع پر یا نکاح کے موقع پر ان آیات کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر طرح کے، کوئی پیر ہے، کوئی مرشد ہے، کوئی پارلیمنٹ ہے، کوئی سیاسی ادارہ ہے، اس کا ہر وہ حکم باطل ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے مخالف ہو، چاہے پوری قوم اس کے بعد حق میں فیصلہ دے دے، لیکن اس کا حکم باطل ہے، نہیں مانا جائے گا، تسلیم نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے اس آیت میں خبر دی ہے کہ آپ نے اللہ اور اس کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے آگے نہیں بڑھنا۔ تو صاف ظاہر ہے جب طاغوت کو حکم مان لیا جائے، طاغوت سے فیصلے کروائے جائیں، تو اللہ اس کے رسول سے تو آگے بڑھ گیا آدمی۔ تو لہٰذا اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اب آگے فرمایا ہے لا ترفعوا، یعنی کہ ایمان والوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ لا ترفعوا، اے ایمان والو لا ترفعوا، تو یہ بھی نہیں ہے، منع کر دی ہے کہ نہ بلند کرو۔ اب کیا بلند نہیں کرنی؟ اسواتکم، یہ اسواتکم جو ہے یہ مرکب اضافی ہے، اسواتکم، اور چونکہ یہاں بطور مفعول واقعہ ہوا ہے لہذا اسواتا ہوا ہے، اسواتکم یعنی کہ اپنی جو آوازیں ہیں وہ بلند نہ کرو۔ اب کس کے اوپر بلند نہ کرو؟ فوق صوت النبی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز کے اوپر۔ تو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز کے اوپر ایمان والوں کو منع کر دیا گیا ہے کہ وہ اپنی آوازیں بلند نہ کرے۔ تو ولا تجہروا، اور نہ ان کے لیے آواز کو جہر، جس طرح آپ کہتے ہیں نمازیں دو طرح کی ہوتی ہے، ایک سری اور ایک جہری۔ کیا فرق ہے سری اور جہری نمازوں میں؟ جی چھپی ہوئی اور ظاہر ہونے والی۔ آپ کو پتہ ہے سری نمازوں میں آتی ہیں ظہر اور عصر کی، کہ امام جو ہے نا قرات کرتا ہے جی سر یعنی کہ خفیہ، اور جہری جس میں نماز ہوتی ہے، قرات نہیں ہوتی سر۔ جی جی، یہ قرات تو ہوتی ہے، امام صاحب کی سمجھ وہ آپ کو سنائی نہیں دیتی، وہ ظہر اور عصر کی نماز میں امام صاحب قرات کرتے لیکن آپ کو سنائی نہیں دیتی، ٹھیک ہے جی۔ اور جہری نمازیں اپنی ہوتی ہیں، اپنی پڑھتے ہیں۔ نہیں وہ آپ کلیئر کر لینا، دیکھیں ظہر اور عصر میں امام صاحب جب تلاوت کرتے ہیں نا سورت فاتحہ کے بعد، تو وہ سورت فاتحہ بھی پڑھتے ہیں، سورت فاتحہ کے بعد قرات بھی پڑھتے ہیں، تو صاف ظاہر ہے وہ اونچی آواز میں نہیں پڑھتے۔ لیکن جب مغرب کی نماز ہو، عشاء کی نماز ہو یا فجر کی نماز ہو، تو اس میں امام صاحب اونچی آواز میں سورت فاتحہ بھی پڑھتے ہیں، ساتھ قرات بھی اونچی ہوتی ہے۔ تو یہاں فرمایا ولا تجہروا لہ، اور ان سے اونچی آواز میں بات نہ کرو، کہ جس طرح کجہر بعضکم لبعض۔ تو یہ اس کا جو شان نزول ہے وہ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، وہ میں نیچے دکھا بھی دیتا ہوں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو صحابہ ہیں بہت مشہور، ایک ابو بکر اور ایک عمر، جانتے ہیں نا جی آپ؟ جی ابو بکر عمر کو تو پتہ ہے نا آپ کو؟ جی سر۔ اچھا، وہ ابو بکر عمر کی نا آوازیں ایک بار آپ نے نا آوازیں بلند کر لی، وہ نیچے لکھا ہوا بنو تمیم کے شتر، شتر کہتے ہیں اونٹ کو، اونٹ سوار آپ کے پاس آئے، تو ابو بکر عمر کی آپس میں نا یعنی کہ ہوتا ہے جس طرح اوپینین کر رہے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کو بنائیں گے امیر، اور دوسرے نے کہا کہ اس کو بنائیں گے امیر۔ اس دوران اس سلسلے میں ان دونوں کی آوازیں بلند ہو گئیں، تو اس وقت یہ پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض۔ اب آج نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے درمیان موجود نہیں ہے، تو بتائیے اب کیا اس آیت کو پھر کیا حکم ہوگا؟ سر مطلب چلو جہاں علماء کے لیے، جی جی علماء کے لیے میں نے کہا اب یہ
بات ہوگی یہ کہ جو آپ علماء ہیں اب مسئلہ یہ ہوگا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بیان ہو، سنت بیان ہو. آج کسی بھی محفل میں نبی علیہ السلام کا حکم بیان ہو جائے، صحیح سند سے ثابت ہو، اور آپ کی سنت بیان ہو جائے، تو سنت اور حدیث بیان ہو جانے کے بعد یہ اب اس آیت کے تحت ادب کا تقاضا ہے کہ اس کے مقابلے میں کسی شخص کا قول ذکر نہ کیا جائے. ٹھیک ہے جی. اور نہ یہ کہ کسی شخص کے قول کی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو رد کر دیا جائے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرما رہے ہیں لیکن فلانے نے یہ فرمایا ہے. تو فلانا وغیرہ ہم نے فلانے کا کلمہ نہیں پڑھا ہوا، بلکہ کس کا کلمہ پڑھا ہے؟ بتائیے کس کا کلمہ پڑھا ہے؟ اللہ کا. ہاں جی، اللہ کا کلمہ پڑھا تو پورا پورا کلمہ پڑھے نا. کیا کلمہ ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ اللہ وسلم کا لا محمد. الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہاں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ٹھیک ہے جی. اور جب محمد رسول اللہ کا لفظ بولا جاتا ہے علیہ الصلوۃ والسلام کا، تو تمام انبیاء کی تمام شریعتیں اور جو بھی اصول اور ضابطے ہیں وہ شامل اس میں ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آخری بات کر کے اس کو آپ نا ایگریگیٹ میں کر سکتے ہیں. دیکھیں، جس طرح آپ ہم میتھمیٹیکلی ایگریگیٹ کرتے ہیں نا، 10 ایکسل شیٹ میں 10 4 6 اور چھوٹی چھوٹی چیزیں آ رہی ہوتی 10 8، اور آخر میں ہوتا ہے سگما، یعنی کہ سب کی کیلکولیشن، وہ ساری چیزیں اس میں شامل ہو جاتی ہیں لم سم. سمجھ آ گئی تھی؟ جی سر. نظر آپ نے آپ نے جو ایکسل شیٹ پہ کام کیا ہوگا تو اس کے اندر فارمولا لگا دیا آپ نے کہ نیچے میں نے ایڈ کرنا، آپ نے 40 انٹریاں کی، 50 کی، نیچے اس کا ٹوٹل آ گیا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے ٹوٹل دین دین کے بھیجا ہے. اس کے اندر سارے انبیاء کی شریعتیں جو احکامات وہ سارے ریوائز ہو کر، خوبصورت ہو کر، بہترین ہو کر، جو چیزیں ضروری تھیں، جو ساری کچھ کو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو عطا فرمایا. لہٰذا ہم کلمہ یہ پڑھتے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور محمد رسول اللہ چونکہ سارے انبیاء کی تصدیق کرنے والے ہیں، لہٰذا جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیا اس نے الحمدللہ سارے انبیاء کو مان لیا، سارے رسولوں کو مان لیا. اور جس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں ماننا اس نے سارے رسولوں کا انکار کر دیا. اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. تو لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تقاضا یہ ہے ادب کا کہ آپ کی بات، آپ کی سنت، آپ کی حدیث کے سامنے کسی اور کا ذکر اور ذکر نہ کیا جائے. اور اس کو سمجھایا امام مالک رحمہ اللہ نے. امام مالک رحمہ اللہ آپ کو پتہ ہے امام مالک کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں؟ کسی کو پتہ ہے امام مالک رحمۃ اللہ کا؟ رحمۃ اللہ امام علیہ. مالک محدث بھی ہیں اور فقی بھی ہیں. جی جو مالکی فقہ ہمارے ہاں رائج ہے وہ ان سے، اور موطا امام مالک انہوں نے لکھی ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ. آنے والے جو امام مالک کو کہا جاتا ہے امام الدار الہجراتی، ہجرت کے گھر کے امام. یعنی کہ ہجرت کا گھر مدینہ ہے تو ساری عمر مدینہ میں رہے ہیں وہ امام مالک بن انس. تو 90 سال کے قریب عمر پائی انہوں نے. امام مالک رحمہ اللہ اپنے شاگردوں کے ساتھ جب گزرتے نا مسجد نبوی سے تو اکثر کھڑے ہوتے نبی علیہ السلام کے جہاں پر آپ کی قبر ہے اور مبارک ہے. تو وہ وہاں پر شاگردوں کو نا لے کے کھڑے ہوتے تھے اور کیا کرتے تھے کہ سن لو، ذہن نشین کر لو. یہ ہے کہ دنیا میں ہر آدمی کی بات رد بھی کی جا سکتی ہے، قبول بھی کی جا سکتی ہے، ما سوائے اس صاحب قبر کے. اس قبر والے کی ہر بات مانی جائے گی. یہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب. تو لہٰذا آپ کو اس طرح نہیں بلایا جائے گا جس طرح ہم آپس میں دوستوں یاروں کو وہ تو کر کے بلاتے ہیں. اور یہ ادب سورہ نور میں بھی ہے، جس طرح نیچے لکھا ہوا ہے کہ لا تجعلوا دعا رسولی، رسول کی دعا کو، رسول کے پکارنے کو اس طرح نہ بناؤ جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو. وہ تو کر کے آدمی بلاتا ہے. تو قرآن مجید کے اندر آپ جب پڑھتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو مخاطب کیا ہے، جیسے آدم علیہ السلام کو مخاطب کیا ہے یا آدم کہہ کر. ٹھیک ہے. اور وما تل کا بھی امینی کا یا موسا کہہ کے موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کیا ہے. اور ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کو یا ابراہیم کہہ کے مخاطب کیا ہے. نوح علیہ السلاۃ والسلام کو بھی یا نور کہہ کے مخاطب کیا ہے. اور پھر سورہ مائدہ میں یا عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ بن مریم کو مخاطب کیا ہے. اس طرح یا داؤد علیہ السلام کو مخاطب کیا ہے. لیکن نبی علیہ السلاۃ والسلام کو پورے قرآن مجید میں اللہ نے اس لفظ کے ساتھ مخاطب نہیں کیا، بلکہ جہاں بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کو مخاطب کیا ہے تو آپ کی ایک تو نبوت کا تذکرہ ہے یا ایھا النبی، اللہ اکبر. دوسرے مقام پہ فرمایا یا ایھا الرسول. کہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہے یا ایھا المدثر کے نام سے، کہیں ذکر ہے یا ایھا المزمل کے نام سے. تو اس سے اندازہ لگائیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید میں اس لفظ سے یاد نہیں کیا. اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع فرما دیا ایمان والوں کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے مت بڑھیں اور آپ کی آواز پر آواز بلند نہ کریں. اس کا مطلب ہے کہ جب حدیث آ جائے، سنت آ جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ جائے تو کسی اور کی، چاہے وہ کسی بھی مقام پر فائز ہو، وہ اس کی بات تسلیم نہیں کی جائے گی. اس کی
दलाइल बहुत सारे हैं, आप हदीस में पढ़ सकते हैं। अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला का मशहूर वाक़या है। अब्दुल्ला बिन उमर, आपको पता है कि सुन्नत के बहुत शायक थे, कि हर सुन्नत पर अमल करना उनकी ना उनकी दिली ख्वाहिश थी। तो वो उमर रजी अल्लाह तआला के बेटे हैं, तो किसी वजह से उस वक्त हज तमत्तो, हज के तीन किस्में हैं, एक हज तमत्तो है, हज इफराद है, और हज हज किरान है। तो वो उनके वो इनको इंतजामी मामलात हैं। उमर रजी अल्लाह ताला उन्होंने हज तमत्तो से मना किया था इंतजामी मामले की वजह से। अब्दुल्ला बिन उमर ने हज तमत्तो का ही एहराम बांधा, और अपने साथियों को जब उन्होंने पूछा ना कि आपके अब्बू तो मना करते हैं इससे, तो उन्होंने फरमाया कि मेरी बात मानी जाएगी, अल्लाह ताला के नबी की बात मानी जाएगी, कि मेरे बाप की बात मानी जाएगी, रजी अल्लाह ताला अन्हु व सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इसका मतलब है कि चाहे वो अइम्मा अरबा हैं, चाहे कोई और है, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आ जाए तो किसी और की बात नहीं मानी जाएगी। और अगर आप लेटेस्ट पढ़ना चाहते हैं ना, तो इक़दुल जीद बड़ी मशहूर किताब है शाह वलीउल्लाह रहिमहुल्लाह की। इस तरह इलामुल मुवक्किईन किताब है इब्ने क़य्यिम रहिमहुल्लाह की, उसके अंदर आप पढ़ सकते हैं। और खास तौर पे शाह वलीउल्लाह रहिमहुल्लाह की किताब आप पढ़ सकते हैं कि तमाम आइम्मा जितने भी हैं उनका मुतफिका फैसला है कि जब अल्लाह के नबी अलैहि इस्लाम की बात आ जाए तो हमारी बात छोड़ दो। बल्कि बाज जगह ये अल्फाज है कि हमारी बात को दीवार पे दे मारो। इसका मतलब है आइम्मा समझते थे अलैहिमुर्रहमा के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज से आवाज बुलंद नहीं की जा सकती, आपके असूल से आगे कोई अपना असूल नहीं बनाया जा सकता। वाज़ेह होगी जी बात। जी सर। जी सर। आप उसका रिजल्ट बयान कर जी दीजिए, सर। इस तरह आप रिजल्ट देते ना। अच्छा सर, इसमें जी जी। इसमें ये भी हो सकता है कि अगर हम किसी दर्स व तदरीस की महफिल में हो जहाँ पे अल्लाह और उसके रसूल की बात हो रही हो, तो फिर लोग अपना शोर और अपनी बातें करके, तो ये भी इसमें आ सकता है। बिल्कुल इसमें आ सकता है, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम देखें, अगर हम पुराने जाए ना सलफ सालेहीन, तो वो तो इसको बदतमीजी समझते थे कि कोई आदमी हदीस बयान करे और ये आदमी उठ के चला जाए। वो कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम की हदीस बयान हो रही है, उठ के चला गया, इसको काम को सुननी चाहिए थी। तो जब नबी अलैहिस्सलाम की बात चल रही हो, आपका चल रहा हो, एक है कोई मजबूरी है किसी आदमी की, चलो वो एक अलग इशू है, लेकिन अगर आदमी के पास वक्त है तो वो उसको सुने। और शोर शराबा तो बिल्कुल ही मना किया गया, ये इसके अंदर बिल्कुल शामिल है। अब इसका रिजल्ट क्या होगा? अब आपको पता है कि हफ्ते अमाल का क्या मतलब है? सर अमाल का जाया हो जाना। अमाल का जाया हो जाना साफ ज़ाहिर है कि आप अपनी पैसे के जाया होने से डरते हैं, मकान के जाया होने से, और भी चीज़ों के, बालों के जाया होने से डरते हैं। कई चीज़ें हैं जिससे आप डरते हैं, फिर आप उसके लिए प्रिकॉशंस लेते हैं कि मेरे बाल, सर के जो बाल हैं वो जाया ना हो जाएं, मेरे दांत ना जाया हो जाएं, और मेरा जिस्म जो है वो जाया ना हो जाए, मेरा पैसा ना जाया ना हो जाए। तो आपको पता है ये चीज़ें यहीं रह जानी। कब्र में आदमी के साथ नेक अमाल जाने हैं। ठीक है जी। तो रफ़ी अलैहिस्सलाम की हदीस के मुताबिक भी ये सारी बातें वाज़ेह हैं। अल्लाह ताला के नबी अलैहिस्सलाम ने इस बारे में पूरी तरह हमें आगाह किया हुआ है कि जब कोई आदमी मरता है तो इन काता अमलहू, उसके अमल मुनकते हो जाते हैं, सवा तीन अमल बाकी रहते हैं। एक सदका जारिया है, एक इल्म है जो उसने सिखा दिया, और एक उसकी वालदुन सालिहुन यदू लहू, जो नेक औलाद है उसके लिए दुआ करती है। अब अल्लाह ने नबी अलैहिस्सलाम की बात से ऊपर बात करना, आपकी आवाज के ऊपर आवाज बुलंद करना, या आपको ऐसे आमियाना बाजारी अंदाज में बुलाना, या कह के बुलाना, इससे अल्लाह ताला ने मना करते हुए साथ उसका माल यानी उसका रिजल्ट बयान कर दिया है। रिजल्ट क्या निकलेगा? अनतहबत अमालुकुम, ऐसा ना हो कि तुम्हारे अमाल जाया हो जाए। ठीक है जी। अब अमाल का जाया होना, अब देख सकते हैं कुरान मजीद ने अमाल के जाया होने को बाज़ जगह ना बयान किया है, तो उसके अंदर बड़ी अजीब सी मुताबिकत है इसके साथ भी। वो क्या है? अल्लाह ताला ने फरमाया वाला का दू ही इलई का वहील्लज़ीना मिन कबली का, कि मैंने आपकी तरफ वही की और आपसे पहले कितने रसूलों को वही की, जितने भी रसूल दुनिया में आए सबको वही की। क्या आप अंदाजा लगाएं कितना अहम हुक्म है कि अल्लाह ताला के नबी को वही की जा रही है, और हर उस रसूल नबी को जो उससे पहले आया सबको वही की गई है। वो क्या वही की गई है? लाइन अशरकता लयहबतन्ना अमलुका, अगर तू शिरक करेगा तो तेरे अमाल जाया हो जाएंगे। ये अल्लाह ताला ने वही की। अब यहाँ पर भी सूरह निसा, सूरह अनाम में 18 नबियों को जिक्र किया है अल्लाह ने। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाक़या है ना, वो सितारे वाला, चांद वाला, सूरज वाला, याद है जी आपको? जी सर। उसके आखिर में 18 नबियों का जिक्र है। 18 नबियों को जिक्र करके अल्लाह फरमाता है वलौ अशरकू लहबिता अन्हुम मा कानू यामलून, कि अगर ये अमल इनके ज़ाया हो जाएंगे, अगर ये शिरक करे। तो यहाँ पर भी देखें अमाल ज़ाया होने का जिक्र है। अब अमाल ज़ाया होने का मतलब है कि इतना बड़ा गुनाह है नबी अलैहिस्सलाम की बात से आगे बात करना,
کسی آدمی کو جو عام آدمی ہے اس کو نبی کے مقام پر فائز کر کے اس کی بات کو نبی علیہ السلام کی بات سے آگے لے جانا اور اس کو زیادہ اہمیت دینا، یہ اتنا بڑا عمل ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ بھی اسی کے قریب قریب ہے۔ بعض تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ بھی شرک ہی ہے۔ شرک پھر رسالت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام کو رسول مانا جائے لیکن باتیں کسی اور کی مانی جائیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں، وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور تمہیں معلوم بھی نہ ہو۔ اب یہ معلوم نہ ہو یہ بڑی اہم بات ہے۔ معلوم ہو جائے نا آدمی کو تو پھر بھی وہ اس کا نا کوئی ریمیڈی کرتا ہے کہ میں اس کا علاج کروا لوں، تو آدمی کو معلوم ہی نہ ہو تو وہ بیماری اس کو اندر اندر ختم کر دیتی ہے۔ بالکل ایسے ہی کہ آدمی بڑے شوق سے جائے گا کہ قیامت والے دن مجھے کچھ نہ کچھ مل جائے گا، کچھ نہ کچھ حاصل ہو جائے گا، میرے اعمال جو ہیں ان کا ریوارڈ ملے گا، لیکن قیامت والے دن جب اس کو پیش کیا جائے گا تو اس کے اعمال جو ہے وہ ضائع ہو چکے ہوں گے، تو اس سے بڑی حسرت کیا ہوگی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں قیامت کے دن کو یوم الحسرہ قرار دیا ہے کہ حسرت کا دن ہے، اور یوم التغابن بھی قرار دیا ہے کہ ہار جیت کا دن تو اصل میں قیامت کا دن ہے نا، کہ قیامت کے دن پتہ چلے گا کون ہارا ہے اور کون جیتا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامت فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ فرمایا قیامت والے دن تمہارے اعمال جو ہے نا ہمارے سامنے پیش کیے جائیں گے، جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا۔ اب غور کریں، یہ مجہول کا صیغہ ہے، یہ زحزح عن النار وادخل الجنۃ، یعنی کہ جہنم سے بچا لیا گیا، جہنم سے بچ گیا ہے نہیں، جہنم سے بچا لیا گیا۔ اس کا مطلب اللہ کی رحمت ہے کہ آدمی جہنم سے بچے گا۔ وادخل الجنۃ، جنت میں داخل کر دیا گیا، یہ بھی اللہ کی رحمت ہے۔ آدمی اپنے اعمال سے نہیں جنت میں داخل ہو سکتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہی داخل ہو سکتا ہے۔ تو فرمایا فقط فاز، وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اب کامیاب کیسے بنے گا؟ اگر اس کے اعمال ہی ضائع ہیں تو کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس لیے یہ نیچے حدیث بھی موجود ہے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ان العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفع الله بها درجات وان العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم۔ کہ آدمی کوئی ایسی بات کرتا ہے جو اللہ کو راضی کرنے والی ہوتی ہے اور وہ اس کا دھیان نہیں کرتا، تو اللہ اس کی وجہ سے اس کے درجے کئی بلند کر دیتا ہے، اور اللہ کو غصہ دلانے والی کوئی بات کرتا ہے جس کا وہ دھیان نہیں کرتا، تو اس کی وجہ سے وہ جہنم میں گر جاتا ہے۔ نیچے کچھ واقعات بھی ذکر ہے کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد آپ کے خطیب تھے ثابت بن قیس، تو وہ جب یہ آیت نازل ہوئی نا تو ثابت بن قیس بن شماس ان کی آواز بہت بلند تھی، تو کہنے لگے میرا تو عمل ہی ضائع ہو گیا، میں تو اہل نار میں سے ہوں، اور غمگین ہو کے گھر بیٹھ گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں نہ دیکھا، حالانکہ آواز ان کی فطری طور پہ بلند تھی۔ تو آپ نے جب ان کو نہیں دیکھا تو ان کے بارے میں پوچھا، تو انہوں نے کہا جی میں ہی ہوں جو اپنی آواز نبی کی آواز سے بلند کرتا تھا، میرا عمل ضائع ہو گیا ہے۔ یہ بات جب نبی علیہ السلام کو معلوم ہوئی تو پھر آپ نے ان کو خوشخبری دی کہ نہیں، یہ بلکہ آپ تو اہل جنت میں تھے۔ تو یہ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان دو آیات کو کتنا اللہ تعالیٰ نے اہمیت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اور سب سے پہلے اللہ وحدہ لا شریک نے ہمیں اپنے اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حقوق کے بارے میں آگاہ کر دی ہے، کیونکہ جو آدمی اللہ اور اس کے نبی علیہ السلام کا حق ادا نہیں کرتا، صاف ظاہر وہ کسی طرح بھی کامیاب نہیں ہو سکتا اور کسی دوسرے کا حق بھی وہ ادا نہیں کر پائے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے تعریف بیان کی ہے ان لوگوں کی جو اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں۔ تو فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم، یہ استعمال ہوا یہاں آواز کے لیے استعمال ہوا ہے، اور یہ نظر کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم، سورہ نور کے اندر استعمال ہوا ہے، یہاں پر غزہ یغضوا یعنی کہ آوازوں کو پست رکھنا۔ تو بے شک وہ لوگ جو پست رکھتے ہیں اپنی آوازوں کو، جس طرح عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت تھی۔ تو فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں وہ اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں۔ اور یہاں اس وقت ہمارے لیے مقصد یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو حکم، جو ضابطے بنا دیے ہیں، جو اصول دے دیے ہیں، جو بھی آپ نے چیزیں ڈیزائن کر دی ہیں، چاہے وہ معاشرتی اعتبار سے ہیں، چاہے وہ معیشت کے لحاظ سے ہیں، چاہے وہ نکاح کے معاملات میں ہیں، چاہے وہ طلاق کے معاملات میں ہیں، چاہے وہ والدین کے معاملات میں ہیں، جو اصول نبی علیہ السلام نے وضع فرما دیے ہیں اللہ کے حکم سے، ان اصولوں کو جب ہمارے سامنے وہ آ جائیں تو ہماری آوازیں پست رہیں اور ہم ان اصولوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں کہ یہ اصول ہمارے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنائے ہیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائے ہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ نازل به الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین، کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ قرآن مجید آیا ہے، یہ اصول اور ضابطے اللہ کی طرف سے روح الامین لے کر آیا ہے علی قلبک، آپ کے دل پر، لتکون من المنذرین، تاکہ آپ لوگوں کو ڈرائیں۔
تو اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان لوگوں کو فرمایا کہ ان الذین یغضون اصواتہم، یہ آیت میں آپ دکھا دیتا ہوں آپ کو، یہ یہ فرمایا اولئک الذین امتحنوا. اب امتحان یمتحن یہ اردو میں استعمال ہوتا ہے امتحان. اب آپ بتائیے امتحان کس کو کہتے ہیں جی؟ امتحان میں کیا ہوتا ہے؟ سر ایسیس کرتے ہیں نا آپ کی لائف کو، آپ کی. بہت اچھا لفظ بولا آپ نے، اسیسمنٹ. اسیس کیا جاتا ہے، آزمایا جاتا ہے کہ جو پڑھایا گیا ہے کیا اس نے اس کے مطابق کچھ کیا بھی ہے کہ نہیں. پھر اسیسمنٹ کے اندر CGPA بنتا ہے، 4 میں سے 3 ہے یا 4 میں سے 2 ہے. پھر اسیسمنٹ بتاتی ہے کہ اس نے زیادہ ایبزارب کیا، اس نے نہیں کیا، یہ ذرا ہلکا ہے، یہ ذرا بہتر ہے، یہ A+ ہے، یہ D ہے اور یہ فیل ہے. تو فرمایا وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آپ کے پاس، اور اب آپ کی حدیث، آپ کی سنت، آپ کی تقریر، آپ کے قول فعل جو بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیے ان کے سامنے آوازوں کو پست کرتے ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات ماننے کے اوپر اصرار کرتے ہیں کہ ہم نے نبی علیہ السلام کی بات کو تسلیم کرنا ہے اور اس کے مطابق عمل کرنا ہے. سمینا و اطعنا. فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل اللہ نے تقوی کے لیے آزما لیے. اللہ اکبر. اور صاحب ان آیات کا سب سے پہلا مصداق کون بنے گا بتائیں جی؟ صحابہ کرام. جی ماشاء اللہ، صحابہ کرام. اگر صحابہ کرام کو اس آیت سے نکال دیا جائے تو نعوذ باللہ کچھ باقی نہیں بچتا. اور فزیکلی بھی آپ دیکھیں کہ روشنی ہونا تو سب سے آگے بیٹھنے والا اس سے زیادہ مستفید ہوتا ہے، اس پہ زیادہ پڑتی ہے. تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم یہ سارے کے سارے اس آیت کا مصداق ہے سب سے پہلے. اور جو آدمی ان کو اس آیت کا مصداق نہیں سمجھتا اس کا اپنا ایمان غیر معتبر ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ نے تو زبانی کلامی مانا نا نبی علیہ السلام کو کہ آپ نے دیکھا بھی نہیں ہے، آپ نے جنگ بدر میں حصہ نہیں لیا، جنگ احد میں حصہ نہیں لیا، آپ میں سے کسی نے بھی، میں نے بھی. لیکن اس آزمائش کی گھڑیوں میں کون نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کھڑا ہوا ہے؟ مجھے یاد ہے وہ حمراء الاسد کا واقعہ. حمراء الاسد کا واقعہ ہے کہ جس دن جنگ احد ہوئی تو مسلمانوں کو وقتی طور پہ نا نقصان اٹھانا پڑا. وہ درے والا واقعہ یاد ہوگا آپ کو، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عبداللہ سے کہا تھا کہ اس کو نہیں چھوڑنا، 50 تیر انداز دیے تھے. یاد ہے جی؟ جی سر. تو اس وقت دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب صحابہ کی نا کسی کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے، کسی کو زخم لگا ہوا ہے، کفار نا وہاں سے نکل گئے. تو کفار نے تھوڑی دور جا کے سوچا کہ ہم کیوں نہ مسلمانوں پہ حملہ کر کے ان کو بالکل ختم ہی کیوں نہ کر دیں. ہمیں ختم ہی کر دینا چاہیے تھا ان کو، ہم نے ان کو چھوڑا ہی کیوں، جو 10-12 بچے ہیں یا جو بھی ہے. انہوں نے پھر پلان کیا کہ مسلمانوں پر ایک حملہ کیا جائے. تو نبی علیہ السلام کو جب ان کے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو لوگ تھے جو اس ڈیوٹی پر مامور تھے، انہوں نے جب خبر دی نا کہ وہ اس طرح کا پلان کر رہے ہیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان زخمی صحابہ کو جن کی کسی کی بازو ٹوٹی ہوئی ہے، کسی کو کوئی زخم لگا ہوا، آپ نے فرمایا کون چلے گا میرے ساتھ. پھر دوبارہ پھر یہ مسئلہ بن گیا تو صحابہ پھر کھڑے ہو گئے. اور حمراء الاسد ہے یہ مدینہ سے 8 میل کے فاصلے پر. تو وہاں پہ پہنچے تو وہ جو دشمن ہے وہ بھاگ گیا، ان کی پھر جرت نہیں ہوئی. تو اس میں آپ علیہ الصلوۃ، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اس میں یہ ابو بکر بھی شامل تھے، زبیر بھی شامل تھے. اندازہ لگائیں کہ صحابہ کرام نے اس طرح اپنے آزمائشیں دی ہیں. ہماری آزمائش تو ہے ہی کوئی نہیں. ہم میں سے کوئی آدمی نے کبھی فاقہ کیا؟ ہم میں سے کسی نے جی؟ بولو جواب دے دیو باجی. نہیں سر. ہاں، فاقے پھوکے تو والا چکر ہی کوئی نہیں ہے. تو ہمارے اندر بعض لوگ، اللہ معاف فرمائے، ہمارے معاشرے میں ایسے ہیں جو صحابہ پہ زبانیں تان دراز کرتے ہیں. تو یہ تو ہے نا، جب تیر چل رہے ہوں، تلواریں چل رہی ہوں، تو آدمی ایمان کے ساتھ کھڑا ہوا ہو. تو اللہ فرماتا ہے اس لیے ان آیات کا سب سے پہلا مزاج صحابہ کرام، ان کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے آزما لیا تھا. کس کے لیے؟ تقویٰ کے لیے. اب صرف آزمایا ہے بلکہ رزلٹ بھی بتا دیا کہ لہم مغفرتن، کہ ان کے لیے مغفرت ہے. اب آپ بتائیے مغفرت جو ہے وہ نافرمان کافر کے لیے ہوتی ہے؟ ہاں جی، نو سر. نہیں نہ ہوتی. مغفرت تو صاحبزار ایمان والے کے لیے ہے، وہ بھی ہائی کوالٹی کے ایمان والے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کا رزلٹ بتا دیا ہے کہ ان کے لیے مغفرت ہے، وہ اجر عظیم، اور بہت بڑا اجر ہے. یعنی کہ بہت بڑی مزدوری ان کو دی جائے گی قیامت والے دن. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات، آپ کی سنت، آپ کی حدیث، آپ کا حکم، چاہے وہ مردوں کو ہے، چاہے وہ عورتوں کو ہے، چاہے وہ معاشرے کو ہے، چاہے وہ حکومت کو ہے، چاہے وہ اولو الامر کو ہے، کسی بھی آدمی کو ہے، اگر وہ اپنی آواز پست رکھتا ہے تو ایسا آدمی تقویٰ کے امتحان میں کامیاب ہے. اور جب تقویٰ کے امتحان میں کامیاب ہو جائے گا تو اس کو 2 فائدے حاصل ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا، اور وہ اجر عظیم، اور اللہ تعالیٰ اس کو بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا.
تو یہ 3 آیات ہی پڑھی گئی ہیں آج انشاءاللہ. تو بہرحال اگلا لیکچر بہت اہم ہے. تو خاص طور پر خواتین کے حوالے سے گھریلو معاملات میں جو شوہر اور بیوی کے معاملات ہیں، ساس بہو کے معاملات ہیں، یا ہمارے معاشرے میں جو نقصان ہوتا ہے ہمیں زبان کی وجہ سے، غیبت کرنا، اس طرح کی چیزیں. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں اس کے بارے میں آگاہی دی جائے گی. جزاکم اللہ خیر جی، بارک اللہ فیکم وسلمکم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.